ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا 43واں دینی لائیو سوال جواب پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ چونکہ پہلے سے اس کا ٹائم سیٹ کر دیا تھا تو کافی حضرات ویٹنگ میں بھی ہے اور کئی سارے سوال جواب بھی آئے ہوئے ہیں، تو چلیے اپنے اس سوال جواب کے سلسلے کو شروع کر لیتے ہیں۔ جی محمد خلیل خان کا ہے سوال۔ السلام علیکم، قربانی واجب ہونے کی شرائط بتائیے۔ جی جو شرائط یہ کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ کے ہیں وہی شرائط قربانی کے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسے صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، صاحب نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے گا جب سے وہ صاحب نصاب ہوا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال مال پر گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایام قربانی ہی میں کوئی بندہ اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، تو جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے اوپر جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ مزید اس سلسلے میں میرا بیان ہے، قربانی کے تعلق سے اس کو دیکھ لیجئے، مزید تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ انیس احمد السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سیاسی امام کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ سیاسی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے سیاست میں حصہ لیا ہوا ہے، وہ کسی پارٹی کا ورکر ہے یا سیاسی اعتبار سے اسے کوئی عہدہ کوئی پد ملا ہوا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے ظاہر ہے کہ سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے اگر ان کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جیسے جھوٹ، دھوکہ دھڑی یا کوئی اور اس طرح کا عذر ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر فسق کا حکم نہ لگے، تو بلا شبہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر علماء سیاست کے اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ سیاست کا نہج اور رخ ہی بدل جائے گا۔ ہمارے یہاں افسوس کی بات یہی ہے کہ علماء کو سیاست میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، ان سے کہا جاتا ہے بس تم مسجد سنبھالو، تمہارا کام وہی ہے، سیاست ہم دیکھ لیں گے۔ اور سیاست میں ایسے لوگ گھس جاتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جنہیں دین کا علم نہیں ہوتا، جو رشوت لیتے ہیں، دوسروں سے دب جاتے ہیں اور ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ناحق تلفیہ کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہ ان کو شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ اگر علماء سیاست کے اندر آ جائیں جنہیں دین کا پتہ ہے، شریعت کا پتہ ہے، لوگوں کے حقوق کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ سیاست کا رخ اور نہج بدل جائے گا۔ اور آج جو گندی پولیٹکس ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ گندی پولیٹکس نہیں ہوگی اگر علماء سیاست میں آ جائیں۔ تو اس لیے اگر کوئی عالم ہے اس کے اندر تو بہت ہی عمدہ بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اور ایسے امام کے پیچھے نماز بھی بلا کراہت درست ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ بشرط یہی ہے کہ امام کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر فسق کا حکم لگتا ہو، تو پھر جائز ہے۔ جی ایس اے آفیشیل یوٹیوب سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ جی یوٹیوب سے دیکھیں کئی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، میرا اس سلسلے میں ایک مفصل ویڈیو ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ کیسی ہے، جائز ہے نہیں، یوٹیوب سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں یوٹیوب پہ 2 طرح کے ایڈ آتے ہیں، چونکہ ہم کو جو کمائی ملتی ہے یوٹیوب سے وہ ایڈ کی بنا پر جو اشتہارات آتے ہیں تو ان سے یوٹیوب ہم کو پیسہ دیتا ہے۔ تو اشتہارات میں یہ دیکھ لیں کہ غلط اشتہارات اگر آپ کے اس پہ آتے ہیں، جیسے کہہ لیجیے شراب کے یا تو سود بیاج کے، بینک وغیرہ کے، یا تو پھر ننگے پنگے جو آتے ہیں، تو اگر اس طرح کے اشتہارات آپ کی ویڈیو پر آتے ہیں تو پھر تو اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر اشتہارات میں سے کوئی خرابی نہیں ہے، جیسے زومیٹو کے آتے ہیں، کھانے پینے کے آتے ہیں، میڈیسنس وغیرہ کے آتے ہیں، یعنی جن میں نہ لڑکیاں ہوتی ہیں نہ کوئی اور غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کے صحیح ایڈ ہوں تو پھر ان کے کمائی کیا ہوگی، درست ہوگی۔ نیز یہ بھی بات یاد رکھتے چلیں کہ سیٹنگ کے اندر، یوٹیوب میں سیٹنگ کے اندر ایک آپشن ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم لوگ سیٹنگ میں جا کر کے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کو کس طرح کے ایڈ اپنے ویڈیوز کے اوپر جو ہے چالو کرنے ہیں، شروع کرنے ہیں، تو کس طرح کے ایڈ ہم کو شامل کرنے ہیں، کس طرح کے نہیں کرنے ہیں، تو اس طرح کا ایک آپشن آتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں جا کر کے یہ سیٹنگ کر لیں، جس کی وجہ سے جو غلط ایڈ آئیں گے، جیسے موویز کے ٹریلر ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیوز پہ اس طرح کے گندے ایڈ نہیں آئیں گے، بلکہ جو صحیح ہوں گے جیسے کھانا پینا، میڈیسن یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو جائز اشتہارات آئیں گے تو پھر وہ جائز ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں یوٹیوب کی ارننگ کے تعلق سے۔ جی محمد ہارون تیاگی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب خان السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ کاروبار کو صرف سید ذات والے لوگ ہی کیا کریں پل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذات والے یعنی خان وغیرہ پالے تو اس کے میں نے سنا ہے کہ کبوتر، اچھا کبوتر کہہ رہے ہیں، جی نہیں ایسا نہیں ہے، کبوتر کا کسی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبوتر کوئی بھی پال سکتا ہے۔ کبوتر یہ ایسا جانور ہے جس کو پالا جا سکتا ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے۔
تو کبوتر کو کوئی بھی پال سکتا ہے، صرف سید ہی پالیں گے تو ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے، ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں مشہور ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی پال سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق کسی ذات وات سے نہیں ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق ذات پات سے ہو کہ نہیں بس یہی ذات والے کر سکتے ہیں، دوسری ذات والے نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ غیروں کے مذہب میں ہے کہ یہ کھانا نہیں بنا سکتے، یہ جھاڑو ہی لگائیں گے، یہ جو ہے فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے، یہ یوں نہیں کر سکتے، یہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری ذات میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں میں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو سب کو اکول لگتا ہے ہر چیز میں، بلکہ یہ کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مرتبے کے اعتبار سے اس کا مقام زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہوگا، باقی سب لوگ برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے۔ جی مفتی صاحب کیا ایک دن میں قرآن مجید مکمل کر سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، قرآن کریم مکمل کیا جا سکتا ہے ایک دن میں، اگر کوئی کرنا چاہے حشاش بشاش خوشی خوشی، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بعض اصحاب سے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک دن میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، بلکہ ایک رات میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر ایک رات میں قرآن مجید مکمل کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آپ نے نارمل بات کہی ہے، اگر تراویح کی بات ہوتی تو پھر تراویح کے اعتبار سے مسئلہ بتایا جاتا ہے، تو آپ نے نارمل پوچھا ہے تو نارمل اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ABQ ٹیکنیکل نالج پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب یوٹیوب چینل کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ جی ان کا بھی وہی سوال ہے۔ جی ہاں بالکل، ابھی میں نے کچھ ہی اوپر جواب دیا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا ویڈیو کو پیچھے کر کے سن لیجئے گا، وہی میں نے جواب دیا ہے، بار بار دہراؤں گا تو وقت زیادہ جائے گا۔ تو بہرحال تو یوٹیوب کے سلسلے میں میری 2 ویڈیوز ہیں، تو ان کو دیکھ لیجئے گا، اور ابھی 2 منٹ پہلے میں نے ایک بھائی کے سوال کا جو ہے یہی سوال تھا، تو ان کو جواب دیا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ جی محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں قربانی کرنا کب سنت ہے؟ دیکھو قربانی کرنا کب سنت ہے؟ سنت جب کہلائے گا جب کہ آدمی کے پاس ہمت ہے، استطاعت ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ استطاعت ہونے کے بعد اگر وہ ایصال ثواب کے لیے کسی کے لیے سنت کرتا ہے، حضور کے لیے کرتا ہے یا کسی اور شخص کے لیے کرتا ہے، تو اس صورت میں کہہ لیجئے کہ قربانی کرنا سنت کہلائے گا۔ ایک تو ہے واجب، مالدار کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے، تو وہ اپنی واجب قربانی کے بعد پھر اور قربانی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، مرحومین کے نام سے یا کسی دوسرے کے نام سے، تو یہ سنت عمل کہلائے گا۔ بھائی اچھی بات ہے، اس نے کیا ہے تو اس کو انشاءاللہ وہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ جی محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب من الحی پر وقت کرتے وقت یا کو 2 بار پڑھیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، یا کو 2 بار پڑھایا جائے گا، من الحی، حی، چونکہ یہ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی بھی حرف پر وقف کرنا ہو تو اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، جبکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش یا کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اگر یہ آئیں تو پھر آخری حرف کو وقف کر دیں گے۔ تو یہاں پر اگر وقف نہیں کرتے تو حی ہو جاتا، تو ڈبل یا تو پڑھنا ہے ہر حال میں، تو جب وقف کر دیں گے تو ڈبل یا پڑھی جائے گی، اور تھوڑا سا پش کر کے، تھوڑا سا دبا کر کے من الحی، بس اس طریقے سے اس کو پڑھ دیں گے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ MD عاطف پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک عورت کو اولاد نہیں ہے اور اولاد کی امید نہیں ہے تو کسی کی اولاد لے کر پالنا کیسا ہے؟ جی اسے کہتے ہیں گود لینا، کسی کے اولاد کو گود لینا اور لے کر کے پالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو لیا جا سکتا ہے گود لے کر کے پالنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کا بیٹے کو لیا جائے، جیسے بہن کا بیٹا ہے یا بھائی وغیرہ کا بیٹا ہے، تو ان کے بیٹے کو لے کر کے پالا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو پردے وغیرہ کے مسئلے نہیں رہیں گے۔ اگر کسی اجنبی بچے کو گود لیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، تو پھر ان کا پردہ ہو جائے گا آپس میں ایک دوسرے سے، چونکہ غیر محرم سے پردہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ محرم اپنے رشتہ دار کے بچے کو پالا جائے تاکہ کل کو بڑا ہو کر کے پردے وغیرہ کا مسئلہ نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کو پال لیا ہے لیکن میراث میں سے اس کو کوئی حق نہیں ملے گا، میراث میں سے جس کو گود لیا ہوا ہے تو اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا، اگر دینا ہے تو اپنی زندگی ہی میں اس کو دے کر کے، اس کے نام کر کے، اس کو قبضہ دے کر کے چلے جائیں لے پالک کو، ورنہ شرعی اعتبار سے لے پالک بیٹا یعنی گود لیا ہوا بیٹا میراث میں مستحق نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جی فین آف مفتی معمور بدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ CSR گیمنگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب لڑکیوں سے دور رہنے کی کوئی دعا بتائیے کہ لڑکیاں میرے پاس نہیں آئیں اور میں ان سے دور رہوں۔ دیکھیے لڑکیوں سے دور رہنا جو ہے وہ آپ کا اپنا اختیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے یوسف ہیں
اور جو ہے لڑکیاں آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں، اٹریکٹ جو ہے ہو رہی ہیں، تو ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے ماشاءاللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بچنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے حق میں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر بازار میں زلیخائیں ہیں، یعنی بازار میں ہم جب جاتے ہیں تو اتنی لڑکیاں، اتنی عورتیں اور اتنی غیر محرم ہیں کہ ہم چاہ کر کے بھی ان سے نظر نہیں بچا سکتے، ہم چاہ کر کے بھی ان سے نظر نہیں بچا سکتے۔ تو زلیخائیں ہیں بازار میں ہم کو بہکانے کے لیے، تو پھر تم یوسف بن جاؤ کہ بھلے ہی وہ تم کو آمادہ کریں غلط کے اوپر، لیکن تم اپنا بچاؤ خود کرو۔ تو اس لیے ہمیں اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ان سے بچ کر کے ہمیں خود ہی رہنا ہے، اور اس طرح کی جگہوں پہ جانے سے ہم کو بچنا ہے، اس طرح کے اختلاطات سے، اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے اجتماعات، اس طرح کے کہہ لیجئے کلاسز وغیرہ، ہر اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ جہاں پر ہمیں غیر محرموں سے ملنا جلنا پڑے یا ان سے اختلاط ہونا پڑے۔ تو اس طرح کے مجلسوں میں جانے سے بچیے، اس طرح کے بازار، اس طرح کے اسپورٹ پہ جانے سے بچیے کہ جہاں غیر محرم آتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا بچنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا پڑھتے رہیے، قرآن کریم کی آیت ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کو پڑھتے رہیے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش کرتے رہیے کہ آپ کو تو حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے، اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور گناہوں سے محفوظ ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی ایم ڈی عاطفہ جو ہے آگے پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص میچ میں پیسہ لگا کر کھیلتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ دیکھیے، میچ میں پیسہ لگانا یہ ایک اعتبار سے جوئے کے درجے میں آئے گا، یہ آئے گا جوئے اور سٹے کے درجے میں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا، ایسے شخص کا امامت کرنا مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میچ میں پیسے لگانا جوئے سٹے کے اندر داخل ہے، اور جو جوا سٹا کھیلتا ہے، جو جوا سٹا کھیلتا ہے تو وہ فاسق کے حکم میں آئے گا، اور فاسق کی امامت کو علماء نے مکروہ فرمایا ہے کہ فاسق کی امامت کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو ایسے فاسق شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، ان کو روکا جائے، اگر وہ نہ رکیں تو بہتر ہے کسی دوسرے شخص کو امام بنایا جائے، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اچھا، کیا کریں، حسام الدین قریشی پوچھ رہے ہیں جی اگر کوئی لڑکی کے نام کے بینک ہزار پھر بینک واپس لڑکی کی شادی میں 25,000 میں پیسے جمع لاکھ دیتا ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم ہے، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں صحیح سے کہ آپ کیا کہنا سمجھا۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اردو کے بیچ میں انگلش کے لیٹر لکھتے ہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے 1 2 3 4 5 جو الفا یہ ہیں، اگر اس کو آپ لکھیں گے نا تو وہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اردو کی جو ترتیب ہے اگر بیچ میں انگلش آپ ڈالیں گے اس میں، بھلے نمبر کیوں نہ ڈالیں، تو ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ اردو لکھ رہے ہیں مکمل، تو جو اماؤنٹ رقم وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ جو ہے اردو میں ہی لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بھی آپ نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ نمبرنگ جو آپ نے اس میں لکھی ہے، رقم لکھی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تو اس کو دوبارہ آپ صحیح سے لکھ کر کے مجھے بھیجیے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ جی محمد ساجد پوچھ رہے ہیں سوال، ایک صاحب نے ایک بکرا عقیقے کی نیت سے پالا مگر عقیقہ نہیں کر سکا، تو کیا وہ بکرا بیچ کر دوسرے بکرا لے سکتا ہے؟ دیکھیے، عقیقہ سنت ہے، عقیقہ سنت ہے، تو اگر کسی نے عقیقے کی نیت سے پالا تھا مگر نہیں کر سکا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو بیچنا درست ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ قربانی کے لیے ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی نیت سے بکرا لے کر کے پال لیا ہے تو اب اسی بکرے کی اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ عقیقے میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لوگ پالتے ہی ہیں کہ بھئی تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کی وہ کر لوں گا، میں اس کو عقیقے میں ذبح کر لوں گا، لیکن کبھی حالات جو ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے یہ عقیقے میں ضروری نہیں ہے کہ جس کو پالا ہے اسی کو ذبح کیا جائے، بلکہ دوسرا بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت کیا ہوگی؟ جائز ہو جائے گی۔ جی کلیم ملک حضرت بس دعا کرنا، جی انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ختم فرمائے، سب مشکلوں کو آسان فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے۔ محبوب حسین السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ ذیشان عالم کہنے السلام علیکم حضرت، حافظہ قوی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ جی اس سلسلے میں میری ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جو ہے ایک تو ہے یا قویو، یہ لفظ ہے یا قویو، یا قویو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور دوسرا ہے اس سلسلے میں سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، تو اس آیت کو بھی ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ تو یہ دو معمول، یا قویو 11 مرتبہ، سنقرئک فلا تنسا، اس کو بھی 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قوت حافظہ میں تیزی اور مضبوطی اور قوت پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، حسام الدین نے پھر سوال پوچھا ہے لیکن پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
بزم بیان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امام بخاری کس مسلک کے تھے؟ جی امام بخاری کے مسلک کے تعلق سے علماء کی کئی رائے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے، یعنی وہ کسی مسلک کو نہیں مانتے تھے بلکہ اپنا اجتہاد کرتے تھے، وہ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، بعض علماء کی رائے یہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ حنفی تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شافعی المسلک تھے، وہ شافعی المسلک تھے۔ تو یہ دو تین طرح کی رائے ہیں امام بخاری کے بارے میں۔ زیادہ علماء نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ مجتہد تھے۔ کیا تھے وہ؟ مجتہد تھے۔ امام بخاری اجتہاد کے درجے پر تھے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ مجتہد ہو تو مجتہد کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ آج بھی اس زمانے میں اگر کوئی بندہ مجتہد کے درجے پر پہنچا ہوا ہے تو اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس درجے کو، اس مقام کو نہیں پہنچا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی ہی پڑے گی، پھر اس کے لیے تقلید ہی بہتر ہے۔ تو پھر تقلید ہی اس کے لیے کیا ہے؟ چارہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے۔ چلیے اگلا کیا سوال ہے؟ جی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اچھا جی، محمد خلیل خان کا دوسرا سوال ہے، حلال جانور میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ جی کئی ساری چیزیں حلال جانوروں میں حرام ہیں، جیسے اس کا خون ہے، پتا ہے، اور ایسے ہی مثانے ہیں، آگے پیچھے کی شرمگاہ ہے۔ تو تقریباً 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں، 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا عبدالصمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچے کے کان میں اذان کتنے دن کے اندر اندر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر 10 دن گزر گئے تو اب نہیں دے سکتے، نہیں، بلکہ جب بھی یاد آ جائے۔ بہتر تو یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی آواز اس کے کان میں اذان کی پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ کا پاک نام، بابرکت نام بچے کے کان میں جائے، بچے کو معلوم ہو جائے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکتیں بچے کے اندر آ جائیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا عمل یہ کرنا چاہیے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، سب سے پہلے یہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں پیدائش کے وقت کمزور ہوتے ہیں تو ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا جاتا ہے، یا تو اور آئی سی یو وغیرہ میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے، تو 2-4 دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اذان دینا ممکن نہیں ہوتا۔ تو 2 دن گزر جائیں، 4 دن گزر جائیں، 8 دن گزر جائیں، 10 دن یا مہینہ ہی کیوں نہ گزر جائے، جب بھی موقع ملے تو بچے کے کان میں اذان دینا ہی دینا ہے، کیونکہ یہ عمل سنت ہے۔ اذان و اقامت کہنا بچے کے کان میں تو یہ سنت ہے، تو کتنے ہی دن کیوں نہ گزر جائے یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کانا ہو، یا تو لنگڑا ہو، یا تو پونچھ کٹی ہوئی ہو، یا تو کان کٹا ہوا ہو، یا تو اس کے دانت گرے ہوئے ہوں، پوپلا جس کو کہا جاتا ہے، کھا نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے، یا تو کوئی اور اس کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو، تو عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے تو آپ پہلے معلوم کر لیں کہ کیا عیب پیدا ہوا ہے کیا نہیں، اور اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو پھر مفتی سلمان منصور پوری کی کتاب المسائل کا آپ مطالعہ کر لیجئے، غالباً جلد نمبر 2 کے اندر ہے، جہاں قربانی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی کہ جانور میں کیا کیا عیب ہوں تو قربانی ہو جائے گی، اور کیا کیا ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو مزید تفصیل وہاں آپ ملاحظہ کر لیجئے، میں نے مختصر آپ کو بتا دیا ہے کہ جس جانور کے اندر عیب ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور کم از کم جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو اگر بکرا ہے تو 1 سال کا بکرا بکری، اور اگر بھینس ہے تو وہ 2 سال کا، اور اونٹ وغیرہ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، یہ عمر کے اعتبار سے ہے۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر بچی پیدا ہو کیا نام رکھنا چاہیے؟ 10 بیسٹ نام بتائیے۔ دیکھیں یہاں تو میں 10 بیسٹ نام آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے نام رکھنے میں خاص کر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر ہونے چاہیے۔ آج ہی میں نے اپنے بڑے بھائی کا اسٹیٹس پڑھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا فوٹو میں کہ یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا، یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کتنا پیارا شعر ہے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ہماری جو اولاد ہو، اگر لڑکیاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور ایسے حضرت فاطمہ وغیرہ ہیں، اور یا تو پھر ازواج مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جیسے عائشہ ہے، حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، اور زینب بنت بہت ساری آپ کی جو ازواج مطہرات کے نام ہیں تو ان کے ناموں پر رکھا جائے۔ وہ نہیں تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری صحابیات جن کے نام ہم کو احادیث وغیرہ میں ملتے ہیں، یہ نام تھے صحابیات کے، اور تلاش کریں گے تو مل بھی جائیں گے، تو صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے۔ یہی حال جب ہونا چاہیے جب کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، جس میں بہتر ہے کہ جو خلفائے اربعہ عمر فاروق ہیں،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے آگے حسن ہے، حسین ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو بے شمار صحابہ ہیں، تقریباً 1,00,000 صحابہ، جن میں سے 313 جو بدری صحابہ ہیں تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، 313 بدری صحابہ ہیں تو ان کے نام لکھے ہوئے ہم کو ملتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے نام بھی انہی کے نام پر ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے نام ان کے نام پر ہوں گے تو ان کے اندر امید ہے انشاءاللہ کہ وہی خیر و برکتیں آئیں گی، اور ان کے اندر وہی ہمت اور جرات اور شجاعت پیدا ہوگی جو صحابہ کے اندر تھی۔ تو صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ باعث خیر و برکت ہوگا، ان کی عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور دوسرے تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ تو نام اس طریقے سے رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آج کل فیشن چل گیا ہے کہ نیا نام ہونا چاہیے جو محلے میں کسی کا نہ ہو، بھلے ہی اس کے معنی کچھ بھی نکلتے ہوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگوں نے جو اپنے تجربے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بچے کا نام تھا اولائکا، تو اسے پوچھا گیا بھئی یہ نام کہاں سے رکھا، تو بولی کہ قرآن کریم سے، قرآن کریم میں اولائکا۔ ایک بچے کا نام تھا ذالکا، تو پوچھا گیا کہاں سے نام رکھا، بولے قرآن کریم میں ہے ذالکا۔ یہاں تک کہ ایک لڑکے کا نام تھا ابلیس، کیا نام تھا، ابلیس، تو پوچھا گیا بھئی یہ ابلیس نام کہاں سے رکھا، بولے قرآن کریم میں ہے۔ ان کی دادی قرآن پڑھتی تھی تو اس میں ابلیس آتا تھا، تو دادی نے کہا میں جب بھی ابلیس یہ پڑھتی ہوں یہ لفظ تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو اس لیے پوتے کا نام کیا رکھ دیا، ابلیس رکھ دیا ہے۔ اب دادی کی خواہش ہے تو دادی کی خواہش پہ نام تو بدل نہیں سکتے، بچے کا نام کیا رکھا، ابلیس رکھا۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر کے ان کا نام بدلا گیا کہ بھائی ابلیس کے معنی شیطان کے ہوتے ہیں، ابلیس کے معنی کیا ہوتے ہیں، شیطان کے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا نام دیکھا گیا تو اس کا نام رکھا ہوا تھا کالو، کیا نام رکھا ہوا تھا، کالو۔ اس سے پوچھا گیا بھئی یہ نام کہاں سے رکھا، تو اس نے کہا قرآن کریم میں ہے قالو، حالانکہ وہ قالو جمع کا صیغہ ہے، وہ کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو قالو بڑے قاف سے ہے جس کا معنی ہے کہ ان سب نے کہا یا انہوں نے کہا، تو یہ قالو کے معنی آتے ہیں، تو انہوں نے کیا نام رکھ دیا اس کا، کالو۔ بولے کہاں سے ہے، بولے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے کالو کالو۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے الگ سے الگ اپنے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، کیا نام رکھے ہوئے ہیں، الگ سے الگ اپنے بچوں نے مطلب جو ہے اپنے بچوں کے کیا رکھے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے چاہیے، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچوں کے نام صحابہ صحابیات کے نام پر رکھنے چاہیے تاکہ ان کی خیر و برکتیں ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اچھا، تعلیم خان کا سوال ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہو جاتی ہے کیا؟ جی ہاں، عصر کے بعد نماز جنازہ ہو جاتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، عصر کے بعد نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ غلام محمد کہنے لڑکا لڑکی کے عقیقے میں فرق بتائیے۔ اچھا جی، لڑکا لڑکی میں فرق یہ ہے عقیقے میں کہ لڑکی کا اگر عقیقہ ہے تو ایک جانور ذبح کرنا ہے، اور اگر لڑکے کا عقیقہ ہے تو اس میں 2 جانور ذبح کرنے ہیں، بس یہی فرق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں تو بال بچے کے بھی اتارے جائیں گے، بچے کے بھی اتارے جائیں گے، نام اس کا بھی رکھا جائے گا، نام اس کا بھی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اور ایسا خاص فرق نہیں ہے، بس جانور کے ذبح کرنے میں فرق ہے کہ لڑکی کے لیے 1 جانور اور لڑکے کے لیے 2 جانور۔ اور جب دعا پڑھیں گے تو لڑکے کے لیے لڑکے کا صیغہ استعمال کریں گے، اور لڑکی کے لیے مؤنث والا عورت والا صیغہ استعمال کریں گے جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھیں گے اس وقت میں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ جی، محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں سید کو صدقہ دے سکتے ہیں کیا؟ جی، صدقہ نافلہ جو نفلی صدقہ ہے وہ دے سکتے ہیں، سید کو زکوٰۃ دینے سے علماء نے منع کیا ہے، چونکہ زکوٰۃ کیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آل سید پر زکوٰۃ کیا ہے، حرام ہے، زکوٰۃ جائز نہیں ہے، تو اس لیے زکوٰۃ تو منع ہے، البتہ نفلی صدقے وغیرہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زید ایچ خان کہنے بالوں میں خضاب کرنا کیسا ہے؟ جی، کالا خضاب چھوڑ کر کے بقیہ دوسرے خضاب کیے جا سکتے ہیں، جیسے براؤن ہے، ریڈ ہے، یلو ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں ڈارک ریڈ ہے، تو کوئی بھی اور دوسرا کلر کیا جا سکتا ہے۔ تو کالا خضاب چھوڑ کر کے دوسرے کلر وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، بالوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کالے سے منع کیا گیا ہے چونکہ حدیث میں کالا خضاب کرنے سے ممانعت آئی ہے، چونکہ یہ اپنے بڑھاپے کو چھپانا، سفید بالوں کو چھپانا، یا اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ عموماً آدمی کو جو بال سفید ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، تو آدمی اپنے بڑھاپے کو چھپا کر کے جوان دکھنا چاہتا ہے تو کالے رنگ کا کراتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، دوسرے رنگ کے کیے جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کالا منع ہے، کالے کو چھوڑ کر کے دوسرے خضاب کیے جا سکتے ہیں۔ حسام الدین قریشی کہہ رہے ہیں بکرا ذبح کرنے کے بعد خون غیر مسلم مانگتے ہیں، ان کو دینا کیسا ہے؟ جی، پہلے ایک بار یہ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس لیے مانگتے ہیں، خون کس لیے مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کہہ لیجیے درخت کی جڑ میں ڈال دیتے ہیں کہ اس سے اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، پھل اچھے آتے ہیں، تو بہرحال خون تو ہمارے اعتبار سے تو ناپاک ہے اور ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے، تو اگر کوئی مانگتا ہے تو دے دیا جائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، تو خون غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔
اچھا ہاں، باقی ایسے کسی شخص کو نہ دیا جائے جس کے تعلق سے پتا ہو کہ یہ فتین قسم کا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ خون غلط جگہ ڈال کر کے لوگوں میں جھگڑے نہ لگا دیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ پہلے دیکھ لیں کہ بھئی یہ کس مد میں اس کو استعمال کرے گا، کہاں جا کر کے اس کو خرچ کرے گا، تو اس کا اندازہ لگا کر کے پھر دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے لیے تو وہ ویسٹ ہے، ہم کو تو اس کو بہانا ہے یا تو زمین میں دفنانا ہے، ہمارے لیے تو وہ کیا ہے، ویسٹ ہی ہے، تو اس لیے دے سکتے ہیں، مذائقہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں محمد عاطف، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بالوں کو بغیر بل ڈال کر جوڑا باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھئی جوڑا باندھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، مرد کے لیے بات کر رہے ہیں یا تو عورت کے لیے بات کر رہے ہیں، اور بل باندھ کر کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے تاکہ مجھے مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر میں آگے بھی آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اچھا محبوب حسین کہہ رہے ہیں ہماری نماز قبول ہونے کے لیے کیا کریں؟ جی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھیے، یعنی آپ کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، اس سے بھی عاجزی ٹپک رہی ہو، دل میں آپ کے اللہ کا ڈر ہو اور آپ کو یقین ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز کو اطمینان سے ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ میں ادا کیا جائے تو ہی نمازیں قبول ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایت میں فرمایا گیا کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے آدمی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا، تو گویا یہ نماز میں چوری ہے، تو رکوع سجدہ اچھے سے کرے، اطمینان سے ادا کرے، قرات کی جو تعریف علماء نے بیان کی ہے تو اس طریقے سے قرات کرے، رکوع سجدے کی تسبیحات مکمل طریقے سے پڑھے، تو جہاں تک بھی ممکن ہو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ تو سنت کے مطابق نماز نبوی، سنت کے مطابق، یہ ایک کتاب ہے، اس کو آپ لے لیجئے گا یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بیان فرمایا، تو ان احادیث کا مطالعہ کر لیجئے اور اس طریقے سے اپنی نمازوں کو درست کیجئے، اس طریقے سے نماز پڑھیے تو انشاءاللہ نمازیں قبول ہوں گی۔ جی عبدالصمد کہہ رہے ہیں اگر چوتھی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ اگر چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا اور پانچویں رکعت پوری کر لی تو کیا کریں؟ دیکھیں پہلا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے، اگر چوتھی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تو جب یاد آ جائے سلام پھیرنے سے پہلے اگر یاد آ گیا ہے کہ ایک سجدہ باقی ہے تو سجدہ آپ کریں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک ہی سجدہ کیا تھا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آ رہا ہے اور منافی صلاۃ عمل کرنے کے بعد یاد آ رہا ہے کہ ایک سجدہ رہ گیا تھا، تو یاد رکھیں نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں، تو اگر ایک سجدہ بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے سجدہ اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سجدہ بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا تو نماز ہوگی، اور اگر صرف سجدہ سہو کیا لیکن دوسرا سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دونوں سجدے ضروری ہیں، تو اگر سجدہ چھوٹ گیا تھا بعد میں یاد آیا نماز نہیں ہوئی، نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اچھا چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھے، پانچویں رکعت پوری کر لی تو کیا کریں؟ دیکھیے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر چوتھی رکعت میں آپ نہیں بیٹھے تھے، سیدھا پانچویں رکعت میں بیٹھے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی، چونکہ چوتھی رکعت قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر پانچویں رکعت کے بعد یاد آ رہا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا، پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا اور میں بیٹھا نہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہیں سے واپس وہ بیٹھ جائے، اتحیات میں واپس لوٹ آئے اور پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، جب تک کہ پانچویں رکعت کا رکوع نہیں کیا ہے۔ رکوع سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، ہو جائے گی۔ لیکن اگر پانچویں رکعت کر چکا تھا، سجدہ وغیرہ کر چکا تھا، پھر یاد آ رہا ہے تو ویسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ جی محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے، اگر عورت ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے کہ کیسے ذبح کیا جاتا ہے، کن کن رگوں کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں، وہ ڈرتی نہیں ہے، ہاتھ اس کے مضبوط ہیں کہ وہ ذبح کر سکتی ہے، تو پھر ایسی عورت ذبح کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ذبح کرنے کے لیے غیر محرموں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ذبح کرنے کے لیے غیر محرموں میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا وہ جہاں سب لوگوں کے جانور کٹ رہے ہیں وہیں جا کر کے سب غیر محرموں کے سامنے جا کر کے ذبح کرتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی کے اپنے گھر میں یا کسی کے اپنی بیٹھک میں یا کہیں الگ روم میں جہاں پردے کا پورا خیال ہے، پھر کوئی عورت جا کر کے ذبح کر دے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن بہرحال بے پردگی کے ساتھ میں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عورت جانتی ہے تو پردے کے ساتھ میں ذبح کی اجازت ہوگی۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں اوجھڑی کھانا کیسا ہے؟ جی ہاں جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پاک صاف کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اوجھڑی جس کو بٹ بھی کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے، یہ ان اجزاء میں سے نہیں ہے جن کو حرام کہا گیا ہے، تو یہ ان اجزاء میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو پاک صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے۔
اچھا کیا کہہ رہے ہیں، اگلا سوال ہے پہلی قربانی کس کے نام سے دینا چاہیے؟ پہلی تو اپنے واجب قربانی ہونا چاہیے، اگر آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنے نام سے واجب قربانی ادا کرے، اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کے نام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور تمام مرحومین کے نام سے کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ماں باپ ہیں ان کے نام سے کرے اور حضور کے نام سے کرنا چاہیں تو حضور کے نام سے بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام سے کئی سارے جانور ذبح فرمائے تھے۔ تو اس لیے والدین کے نام سے، حضور کے نام سے، امت کی اصالِ ثواب کے نام سے، تو دوسرے لوگوں کے نام سے بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، مگر پہلے اپنی قربانی کرے، پھر اللہ نے ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ جی کلیم ملک کا سوال ہے، مجھے فقہ مسائل میں ماہر ہونا، مجھے کوئی معتبر کتاب بتائیں، نحو صرف میں بھی ماہر ہونا، کوئی بہترین طریقہ بتائیں۔ جی مدرسے میں داخلہ لے لیں، اور جو کہہ لیجیے 12 سال کا جو نظام ہے تو اس میں آپ کو صرف بھی آ جائے گا، نحو بھی آ جائے گا، علم منطق بھی آ جائے گا، علم فقہ بھی آ جائے گا، علم حدیث بھی آ جائے گا، علم تفسیر بھی آ جائے گا۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ باقی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کوئی ایک کتاب سے آپ ماہر ہو جائیں تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم علماء حضرات کو 10 سال لگانے نہیں پڑتے، میں نے 15 سال لگائے ہیں مدرسے میں، 15 سال مکمل، جس میں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو 15 سال لگا کر کے تب جا کر کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی ایک کتاب مل جائے جس سے آپ ماہر ہو جائیں، فقیہ بن جائیں، نحو صرف میں مہارت ہو جائیں، تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو مدرسے کی وہ ترتیب اسی لیے ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی ساری چیزیں سکھا دی جاتی ہیں جو 15 سال میں مکمل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے آدمی ہر فیلڈ کے اندر، ہر فن کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو مدرسے کی ترتیب ہے تو مدرسے میں داخلہ لے لیجئے، 15 سال محنت کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ بھی ماہر ہو جائیں گے۔ اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں امام کے پیچھے غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ آپ کو سجدہ سہو کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مقتدی امام کے پیچھے ہے تو اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ مقتدی سے جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا تو کوئی اور ایسا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اتحیات وغیرہ جو ہے اتحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنا ہے، تو اگر امام کے پیچھے رہتے ہوئے مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو سجدہ سہو کو لازم کرنے والی ہوتی ہے، تو اگر مقتدی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں چلیے آگے کیا کہہ رہے ہیں اور جی بھائی میں سبھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے راہی بھائی، میں سبھی کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، بس تھوڑا سا صبر رکھیے، میں ترتیب وار سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ کے سوال کا بھی جواب ملے گا، بس تھوڑا سا صبر رکھیے۔ کلیم ملک کہہ رہے ہیں محبت کی شادی کر سکتے ہیں، پہلے کر لی پھر شادی کر لی، اس کا حکم بتائیں۔ دیکھیں محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی سے محبت ہے اس سے شادی کر لے، بلکہ شریعت نے تو بندے کو یہ اختیار دیا ہے، لڑکی کو بھی اختیار دیا ہے، لڑکے کو بھی اختیار دیا ہے کہ جب تک کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہو جائیں تب تک کہ ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، زبردستی ماں باپ شادی کرا دے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب تک کہ لڑکی سے اجازت نہ لے لی جائے تب تک کہ اس کی شادی نہ کی جائے، کیونکہ زندگی اس کو گزارنی ہے، لہٰذا پسند کا اختیار بھی اسی کو ہے، اسی کو حق ہے اپنا پارٹنر چننے کا، اپنا ساتھی، جیون ساتھی چننے کا کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جس کے ساتھ لڑکی کو رہنا ہے تو اس کا اختیار شریعت نے اسی کو دیا ہے، تو وہ جس کو پسند کرے گی، جس کے ساتھ راضی ہوگی، اسی کے ساتھ میں اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ تو اس لیے محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، لڑکے کو بھی دیا ہے، لڑکی کو بھی دیا ہے۔ تو اگر وہ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، چونکہ ایسی شادی اگر پسند سے کی جائے تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنا زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا زیادہ ہوگا، محبت بھری زندگی زیادہ گزرے گی، چونکہ ایک دوسرے کو وہ پسند کرتے ہیں، تو مسائل کو سنبھالنا اور کمپرومائز کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے زبردستیاں بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے، زندگی جہنم بن جاتی ہے، ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں۔ تو بہرحال شادی کی اجازت ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک شادی ماں باپ کی اس سے مرضی سے کر لی، پھر دوسری شادی اس سے کرتے ہیں کہ جس سے اس کو پیار تھا، جس سے شادی سے پہلے لو تھا، ماں باپ نے زبردستی یہاں کرا دی، اب اس نے یہاں تو کر لی لیکن پیار تو پیار ہوتا ہے، تو اس نے پھر دوسری شادی اس سے کی ہے، پھر اس نے دوسری شادی اس سے کی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے کہ بندہ 4 تک شادی کر سکتا ہے۔ اب وہ دوسری شادی چاہے تو پہلے محبت سے کرے جس سے پہلے پیار کرتا تھا، یا کسی دوسرے عورت سے کرے، یہی حال تیسری کا ہے، تو جس سے چاہے کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب 4 تک کی اجازت دی ہے تو وہ 4 تک کی شادیاں کر سکتا ہے، چاہے پہلے اس سے محبت رہی ہو نہ رہی ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، تو کسی بھی عورت سے کی جا سکتی ہے۔ تو 4 تک کی شادیوں کی اجازت ہے، تو 4 تک کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن
یاد رکھیے کہ مرد کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے دونوں بیویوں کو سنبھالنے کی، دونوں بیویوں کو سنبھالنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ شادی کر لی ہے تو یا تو اس کا حق مار رہا ہے، یا وہ محبت والی شادی تھی تو اس کو اپنا لیا ہے، اور جو پہلی شادی ماں باپ کی مرضی سے کی تھی اب اس کو ستا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، خرچہ نہیں دے رہا ہے، یا تو طلاق دے دی ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم کو عدل و انصاف کر سکتے ہو، تمہیں امید ہے عدل و انصاف کرو گے تو ہی دوسری شادی کرو، ورنہ پھر دوسری شادی نہ کرو. ایسے لوگوں سے میرا مشورہ ہے، میں نے ایسے کچھ کیسز دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ماں باپ کی مرضی کے لیے کہیں اور شادی کر لی، پھر بعد میں جس سے پیار تھا اس سے شادی کر لی، اب یہ دوسری کا ہو کے رہ گیا ہے، پہلی والے کی طرف نہ دھیان دیتا ہے، نہ خرچے دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے. اس طرح کے ہم نے بہت کیسز دیکھے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اللہ کے واسطے ایسے کسی کی بیٹی بہن کی زندگی برباد نہ کریں. اگر تم کو اسی سے کرنی تھی تو ماں باپ کو منع کر دیتے، تھوڑا سا ماں باپ کی ناراضگی سہ لیتے، لیکن کسی کی زندگی تو برباد ہونے سے بچ جاتی، کل قیامت میں آپ کی پکڑ ہونے سے بچ جاتی. تو اس لیے اگر آپ کو محبت سے شادی ہی کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے، اس سے پھر کیوں کیا؟ اب تم نے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کر لی، پھر پیار والی شادی کر لی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کل کو اس کو ستاؤ گے، اس کا وبال کس کے سر جائے گا؟ کل کو اس کو طلاق دے دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کی جو بد دعائیں ہوں گی پہلے والی کی جس کو ستا رہے ہو، اس کی بد دعائیں ہوں گی، اس کے ماں باپ کی بد دعائیں ہوں گی، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. تو اس لیے اگر آپ دونوں سے نبھا سکتے ہیں تو دو کیجیے، اگر نہیں نبھا سکتے ہیں تو پھر ایک کے اوپر ہی بس کیجیے. قرآن کریم یہی کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، بس پھر ایک سے ہی کرو، چاہے محبت والی سے کرو اور چاہے اس سے کرو. پھر دو کے چکر میں نہ پڑو، کسی کی زندگی برباد نہ کرو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، ماں باپ پیار سے انہیں گڑیا کہتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کھیلنا ہے تو گیم کھیل لو، بنت حوا کوئی کھیل نہیں ہے. اگر کھیلنا ہے تو گیم کھیل لو، بنت حوا کوئی کھیل نہیں ہے. تو ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے بجائے بہتر ہے آپ کو جس سے شادی ہے تو ماں باپ کی تھوڑی ناراضگی سہ لینا، بعد میں راضی ہو ہی جائیں گے تو بہتر ہے پھر اسی سے کر لو. کسی دوسرے کی زندگی کو جہنم نہ بناؤ کہ بعد میں اس کی بد دعائیں یا کل قیامت میں اس کو آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی 2 یا اس سے زائد بیویاں ہوں اور ان کے درمیان میں انصاف نہ کرتا ہو تو کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ ایسے جھکا ہوا ہوگا، یوں جھکا ہوا اس کا ایک حصہ آئے گا. تو سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر سخت حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور اگر اس کی طرف سے بد دعا دے دی تو آپ کی تو بسی بسائی وہ آپ کی وہ محبت والی زندگی بھی جہنم بن جائے گی اگر اس نے بد دعا دے دی. تو اس لیے اگر آپ برابر کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں تو پھر اللہ کے واسطے رہنے دیجئے. پھر کوئی ایک ہی کیجئے، چاہے اس سے کیجئے اور چاہے تو اس سے کیجئے. تو یہ مسئلہ ہے. جی آگے چلیے. عبدالصمد کہہ رہے ہیں اگر ایک ہی بڑے جانور میں لڑکا لڑکی دونوں کا عقیقہ ہو تو دونوں کا الگ الگ دعا پڑھا جائے گا کیا؟ جی دونوں کی دعا پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یا تو جو ہے دونوں کی دعا پڑھ لینی چاہیے. بڑے جانور میں لڑکا ہے تو 2 حصے، لڑکی ہے تو 1 حصہ، اور اگر دونوں ہیں تو پھر 3 حصے ہو جائیں گے. 3 حصے ہو جائیں گے چونکہ بڑا جانور جیسے بھینس ہے، گائے وغیرہ ہے، بیل وغیرہ ہے، اونٹ وغیرہ ہے، تو ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں قربانی کے، ٹھیک ہے. یا عقیقے کے 7 حصے ہو سکتے ہیں. تو 3 حصے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی طرف سے ہو جائیں گے. تو جب ان کو ذبح کریں گے عقیقے کے وقت میں تو لڑکا لڑکی دونوں کی طرف سے پڑھ لی جائے. دیکھیں لڑکے کے لیے ہو کا صیغہ استعمال ہوگا. لڑکے کے لیے دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ، یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر جو ہے یوں کہہ لیجیے لڑکی ہے تو اس کے لیے ہا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یا تو الگ الگ دعا پڑھ کے جو صیغہ ہے وہ استعمال کر لیجیے، اور یا تو ہما کا جو لفظ ہے آپ ہما کا صیغہ استعمال کر لیجیے. دمہما بدمہم ولحمہما بلحمہم. تو اس طریقے سے جو کہہ لیجیے تثنیہ کا جو صیغہ آتا ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تب ایک ہی دعا آپ کو کافی ہو جائے گی. تو یا تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں اور یا تو دونوں کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھ لی جائیں. محمد حافظ کہنے قنوت نازلہ میں امام رکوع کے بعد دعا پڑھے مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی امام صاحب جہاں جہاں رکتے ہیں تو مقتدیوں کو وہاں آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے. جیسے اللہم اہدنا فی من ہدیت تو مقتدی کہے گا آمین، یہ ہلکی آواز سے، زور سے نہیں، ہلکی آواز سے. اللہم اہدنا فی من ہدیت آمین، وعافنا فی من عافیت آمین، وتولنا فی من تولیت آمین، وبارک لنا فیما اعطیت آمین، وقنا شر ما قضیت آمین. تو جو پیچھے مقتدی ہوں گے تو اس طرح وہ ہلکی ہلکی آواز سے امام صاحب جہاں جہاں رکیں گے وہاں ان کو آہستہ آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے قنوت نازلہ کے اندر، جب قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہو. ٹھیک ہے.
علی شاہ شیخ کہہ رہے ہیں ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا اور اس عمل سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، پھر ان دونوں نے بعد میں شادی کر لی، تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ سوال بڑا اہم ہے، دھیان سے سن لیجئے، چونکہ آج کل زنا کاری عام ہو گئی ہے، بدکاری عام ہو گئی ہے، بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آئے ہیں، تو اچھی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی کے 6 مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہو، شادی کے 6 مہینے کے بعد میں اگر بچہ پیدا ہو تو لڑکے سے اس کا نسب ثابت ہوگا، یعنی باپ سے جس کا وہ حمل ہے اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا بلکہ ماں سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ یاد رکھیں اس کو حرامی نہیں کہا جائے گا، حرامی تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، پھر ماں سے ثابت ہوگا، چونکہ شریعت میں بچے کی پیدائش کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینہ ہے، کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینہ ہے کہ نکاح کے 6 مہینے میں بچے کی پیدائش عمل جو بچے کی پیدائش کا جو عمل ہے وہ ہوتا ہے، چونکہ 4 مہینے میں تو بچہ بنتا ہی ہے، 4 مہینے میں الگ الگ طریقے سے بچے کی جو تخلیق کا مرحلہ ہے، جو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر بنانے کا جو مرحلہ ہے وہ 4 مہینے ہے اور 2 مہینے اور ایکسٹرا، تو شرعی اعتبار سے بچے کی کم سے کم مدت وہ 6 مہینہ ہے۔ تو اگر شادی کے بعد 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد میں اگر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا نسب بچے جو ہے باپ سے ثابت ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یوں نکلے گا کہ اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو ماں سے نسب ثابت ہوگا، باپ سے نہیں، لہٰذا باپ کے مرنے کے بعد وہ باپ کی میراث کا وارث نہیں ہوگا، باپ کا وارث نہیں ہوگا، ہاں ماں کا وارث ہوگا۔ تو اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً نکاح کر لیں، فوراً نکاح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ محمد عاطف کہہ رہے ہیں عورت کے لیے کھلے بالوں کا جوڑا باندھ سکتے ہیں؟ جی ہاں جوڑا باندھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جوڑا جو ہے وہ یہاں باندھا جائے، یہاں نہ باندھا جائے۔ تو یہ جو سر کے اوپر کے حصے میں باندھتے ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہاں یہاں پیچھے گدی میں باندھا جا سکتا ہے، سر کے اس اوپری حصے پہ نہ باندھیں۔ محمد حافظ کہہ رہے ہیں ایک عورت ایک مرد جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عورت پیچھے کھڑی ہوگی، برابر میں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی، تو ایک عورت ایک مرد جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا وتر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو قرات بلند آواز سے کرنا چاہیے آہستہ آواز سے؟ جی ہاں جو ہے آہستہ آواز سے کرنی چاہیے، بلند آواز سے نہیں، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی آہستہ کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب گجرات آؤ مہمان بن کر، اقبال پٹیل۔ جی انشاءاللہ ضرور، تھوڑا اللہ حالات کو درست فرما دے، پھر انشاءاللہ جب سفر ہوگا تو آپ سے رابطہ کریں گے ضرور، اور آپ کی مہمان نوازی ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی عمر میں جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جی سلیمان لمباڑا کہہ رہے ہیں میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ نہیں مان رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جو ماں باپ کو منا دے، وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کو منا دے، اس کے لیے تو آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا، شرعی اعتبار سے ان کو قائل کرنا پڑے گا، دوسرے نکاح کے فائدے کیا کیا ہیں وہ آپ کو بتانے پڑیں گے، وہ سمجھانے پڑیں گے، تب جا کر کے ماں باپ قائل ہوں گے۔ نہیں تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں بھائی، دوسری شادی کے لیے نہ بیوی راضی ہوتی ہے اور نہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک ماں باپ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی دوسری شادی کر لے، کہتے ہیں تو نے حرام کام کیا، حالانکہ نکاح کرنا بتائیں کون سا حرام کام ہے؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو ماں باپ یا کوئی دوسرا کون کہتا ہے کہ آپ نے حرام کیا ہے؟ یعنی لوگ حلال کو حرام بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ کرنٹلی ایک مسئلہ چل رہا ہے، جب تک کہ شوہر کا افیئر تھا، یہ کہہ لیجیے وہ حرام کاری میں ملوث تھا، تب تک بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جیسے ہی اس بندے نے اس حرام کو حلال میں بدل لیا، یعنی نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا حرام سے بچنے کے لیے کہ اللہ کرے میں اس حرام سے بچ جاؤں، تو شادی کر لیتے ہیں دونوں کے دونوں، تو جیسے ہی اس نے وہ حلال عمل کیا، اب بیوی کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، بیوی کو اٹیک آنے شروع ہو گئے، جب تک حرام کر رہا تھا کچھ نہیں تھا، جب تک کچھ نہیں تھا، اور جیسے ہی نکاح کر لیا، دوسری شادی کر لی، تو اب بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، بیوی کو اٹیک آتے ہیں، بے ہوشی کے دورے آتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ حرام سے نہیں ہے، حلال سے ہے۔ تو یہ ہمارے کہہ لیجیے کیا کہیں امت کو، اور کیا کہیں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ ان کو حرام میں بڑا مزہ ہے، حرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 کے ساتھ سو کے آ جاؤ اور 10 کے ساتھ غلط کاری کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر حلال کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، تو پھر یہ کہتے ہیں میری جنت اجڑ گئی، میرا حق مارا گیا، میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، میں یوں نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، پھر 100 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی پہلے سے حرام کر رہا تھا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، پھر وہ شیئرنگ ان کو چل رہی تھی، وہ شیئرنگ ان کو چلتی تھی، وہ شیئرنگ نہیں تھی ان کے لیے، لیکن نکاح کر لیا تو کہتے ہیں میری جنت اجڑ گئی، میرا یوں ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ ایسے ایسے مسئلے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف فرمائے۔ تو اس لیے ماں باپ کو سمجھائیں پیار و محبت سے کہ امت میں اتنی بیٹیاں جو ہے وہ بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو
کون کرے گا ان سے آ کر کے؟ تو ان کو سمجھائیں، دوسرے نکاح کے فائدے ان کو بتائیں. میری بھی ویڈیوز ہیں دوسرے نکاح کے تعلق سے، مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی ویڈیوز ہیں، وہ ان کو دکھائیں، ان کو سمجھائیں. امید ہے انشاءاللہ جب بات سمجھ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ میں راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے. چلیے آگے چلیے، اور کیا کہتے ہیں، سوالات کہیں آئے ہوئے ہیں مفتی. اچھا ٹھیک ہے جی. راہی رائٹ سے کہہ رہے ہیں میرا سوال. بھائی اب تک راہی بھائی آپ کا کوئی سوال میری نظر سے تو نہیں گزرا، میں ایک بار جلدی چیک کر لیتا ہوں کہ آپ کا سوال کیا تھا. راہی بھائی مجھے آپ کا سوال نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے برائے کرم آپ دوبارہ اپنا سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے. آپ کا سوال اب تک مجھے نظر نہیں آیا. محمد تبریز اشرف قاسمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرسی پر بیٹھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کرسی پر بیٹھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. دیکھیں کرسی پر بیٹھا امام اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز. دیکھیں جو زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جو زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور زمین پر رکوع سجدہ کرتا ہے، زمین پر رکوع سجدہ کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. لیکن جو امام کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر رکوع سجدہ نہیں کرتا بلکہ اشارے سے رکوع سجدہ کرتا ہے، تو پھر ایسے امام کے پیچھے وہ لوگ جو زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. چونکہ امامت اور اقتداء کی ایک شرط یہ ہے کہ امام مقتدیوں سے اعلیٰ ہو، امام مقتدیوں سے اعلیٰ اور اشرف ہو، یہ اقتداء کی ایک شرط ہے. اور جب امام سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے اشارے سے، حالانکہ پیچھے والے کر رہے ہیں زمین پہ، تو زمین پر رکوع سجدہ کرنے والے اعلیٰ ہیں اشارہ کر کے، اشارے سے نماز پڑھنے والے سے. تو اس لیے اگر امام نیچے بیٹھ کر کے یا کرسی پر ہی بیٹھا ہے لیکن رکوع سجدہ زمین پر کرتا ہے تب تو ہو جائے گی. لیکن اگر رکوع سجدہ وہ اشارے سے کر رہا ہے تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر نماز نہیں ہوگی. محبوب حسین کہہ رہے ہیں نیک اعمال سے کرنے سے دنیا ہی میں اللہ سے مانگنے سے اور آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ نیک اعمال کا اپنے واسطہ دے کر کے دنیا میں بھی مانگ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ یہاں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. خلیل خان جس کا عقیقہ نہیں ہوا ابھی تک تو کیا وہ باقی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پوری زندگی میں مرنے سے پہلے کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب جو عقیقہ ہوگا تو یہ نفلی عقیقہ کہلائے گا، سنت نہیں. چونکہ سنت پیدائش کے بعد 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن ہے، بس 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن. اس کے بعد جب بھی کیا جائے، بھلے ہی 65 سال کی عمر میں کیا جائے، تو عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن نفلی عقیقے کا ثواب ملے گا. تو زندگی بھر کبھی بھی کر سکتے ہیں جن کا نہیں ہوا ہے. محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نکاح سے پہلے عقیقہ کرتے ہیں، تو نکاح سے پہلے کر لیا جائے، کبھی بھی کر لیا جائے. میں نے بھی عرض کیا کچھ لوگ عمرہ جانے سے پہلے عقیقہ کرتے ہیں. جی میں نے عرض کیا کبھی بھی کر سکتے ہیں بھائی، عمرہ جانے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. محبوب حسین کہہ رہے ہیں دعا قبول ہونے کی کیا نشانی؟ حرام کھانے سے کتنے دن تک ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی؟ جی دیکھیے، حرام کمانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا ذکر تو حدیث میں ہے. جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک بندہ غبار میں اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ حال میں آتا ہے، یا ربی کرتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے. تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بات تو حدیث میں ہے. لیکن کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی حرام کھانے کی وجہ سے، تو فی الحال یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ بعد میں میسج چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا. اچھا جی، یاسین بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، محمد اخلاص نام رکھنا کیسا ہے؟ جی محمد اخلاص نام رکھا جا سکتا ہے. اخلاص کے معنی ہے خالص. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ خالص، صدق، سچا، یہ معنی آتے ہیں اخلاص کے، تو نام رکھا جا سکتا ہے. جی ایک چٹکلا تھا لیکن بس نہیں سنا سکتا فی الحال. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد حافظ کہہ رہے ہیں حالت حیض میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اذان کا جواب دینا ہے حالت حیض میں. چونکہ حالت حیض میں جو منع کیا گیا ہے وہ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ذکر و تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور تسبیحات سے منع نہیں کیا ہے. تو اس لیے آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے. اچھا کلیم ملک کا سوال ہے تہجد کی فضیلت بتائیں. جی تہجد کی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت میں جب کہ پوری دنیا سو رہی ہے اپنی عبادت کی توفیق دی ہے، تو سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہی ہے. نیز فرمایا گیا کہ
تہجد میں مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جس نے تہجد میں مانگا، لوگوں نے اپنے تجربے بیان کیے ہیں کہ ہم کو جس مسئلے میں ضرورت پیش آ رہی تھی، جو ہماری مشکلیں تھی، پریشانیاں تھی، تہجد میں اٹھ کر کے ہم نے مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام ضرورتیں پوری فرمائی. یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ جی 10 سال ہو گئے تھے مجھے تہجد پڑھتے ہوئے اور مانگتے ہوئے، 10 سال کے بعد اب آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرمائی. تو اس لیے پابندی سے تہجد پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے. تو جو تہجد پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس کے کاموں میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بیماریوں کا مارا ہوا کہ اس کو شفا دی جائے. تو یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تہجد کی نماز پڑھنے سے. جی عارف ڈونگرے کہنے السلام علیکم، کیا یہ بات صحیح ہے دریائے نیل کو وہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سلگ اٹھا وہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی اور قیامت تک کرنیں نہیں پڑیں گی؟ جی اصل میں آپ کو صحیح لکھنا نہیں آیا. اصل یہ ہے، یہ ایک سوال لوگ بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر سورج آج تک صرف ایک ہی مرتبہ سورج کی روشنی گئی ہے اور قیامت تک دوبارہ اس جگہ سورج کی روشنی نہیں پڑے گی، سورج کی روشنی وہاں نہیں جائے گی دوبارہ. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا، دریا میں راستے پیدا ہو گئے تھے، وہ جگہ ہے. چونکہ دریا میں راستے پیدا ہو گئے تھے کا مطلب یہ ہے کہ دریا خشک ہو گیا تھا، یعنی دریا خشک تو نہیں کہیں گے، پانی کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ سمندر کے نیچے کی جو زمین تھی وہ خالی ہو گئی تھی. اب ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی پڑی جب تک کہ بنی اسرائیل وہاں سے پار ہوتے رہے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل وہاں سے پار ہوئے تو دریا آپس میں پانی مل گیا اور آج تک دریا بہہ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سورج کی جو کرنیں روشنی پڑتی ہیں وہ پانی پر پڑتی ہیں، نیچے زمین میں نہیں جاتی. زمین کا وہ حصہ جو خشک ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے، وہاں پر سورج کی کرنیں نہیں جاتی. زمین کا وہ حصہ، یاد رکھیے زمین کا وہ حصہ وہاں پر صرف ایک ہی بار سورج کی روشنی اور اس کی کرنیں گئی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا. تو یوں کہا جاتا ہے کہ بتائیں وہ کون سا زمین کا حصہ ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی صرف ایک ہی بار گئی تھی اور اب قیامت تک دوبارہ نہیں جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے وہ دریا کا وہ حصہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، 12 راستے بن گئے تھے جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وہاں سے پار ہو گئے تھے، پھر دریا آپس میں مل گیا تھا، تو وہ حصہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں لڑائیاں ختم ہونے کے لیے برکت کے لیے کوئی عمل؟ جی برکت کے لیے عمل تو ہے، لیکن پہلے جو وجوہات ہیں گھر میں لڑائیوں کی پہلے ان کو ختم کیجیے. دیکھیں سارے مسئلے اگر دعاؤں سے حل ہو جاتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ اگر سارے مسئلے دعاؤں سے ختم ہو جاتے، وظیفوں سے ختم ہو جاتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ پھر تو ہر چیز کا وظیفہ بتا دیا جاتا، سارے مسئلے آسان ہو جاتے. لیکن یاد رکھیے کہ پہلے پرابلم کا سلوشن نکالنا، اس کو حل کرنا، جو وجہ جو ریزن ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. تو پہلے گھر میں دیکھیں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو لے کر کے لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو پہلے ان کو غلط فہمیوں کو دور کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. اور ساتھ میں دعا آپ کو یہ مانگنی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور جو بھی گھر میں لڑائی کی وجوہات وغیرہ ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی مسئلے لڑائیاں جھگڑے ہیں پھر ختم ہو جائیں گے. جی کہہ رہے ہیں کیا خطبے کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں آمین کہنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کتنی زور سے؟ دیکھیے خطبے میں جو امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، کفار و مشرکین کو ہلاک فرما، اس طرح کی جو عربی میں دعائیں مانگی جاتی ہیں خطبے میں، تو اس میں آپ کو آمین نہیں کہنا ہے. زور سے تو بالکل نہیں کہنا ہے، اگر کہنا ہے تو دل میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زور سے منہ سے آواز نکال کر کے آپ آمین نہیں کہہ سکتے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صعد الامام علی المنبر، جب امام ممبر پر چڑھ جائے، کھڑا ہو جائے، فلا صلاۃ ولا کلام، تو اب نہ کوئی نماز پڑھنی ہے اور نہ کوئی گفتگو کرنی ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ جو خطبے کے دوران اپنے بھائی سے یوں کہے کہ چپ ہو جا فقد لغا، تو اس نے بھی غلط کام کیا، اس نے بھی خطا کی. تو اس لیے بلند آواز سے نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے دل میں آپ جو بھی چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں. اچھا آگے چلیے. غلام محمد کہہ رہے ہیں بچہ یا بچی پیدائش ہوتا ہے، کیا سر کے بال وزن کر کے اس کے برابر روپیہ صدقہ کرنا چاہیے؟ روپیہ نہیں، چاندی کہا گیا. جس بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کے بال اتار لیں، ٹھیک ہے، اس کے بال اتار لیں اور اس کے بالوں کو وزن کر کے
اس کے وزن کے برابر چاندی یا تو چاندی کی جو بھی ویلیو بنتی ہو تو وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے، آپ نے اپنے نواسوں کا، حسن و حسین کا جب عقیقہ کیا تو اسی طریقے سے عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چاندی بالوں کا جتنا وزن ہے اتنی چاندی خریدیں، اور پھر چاہے تو وہ چاندی ہی صدقہ کر دیں یا چاندی سنار کو دے دیں، اور اس کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ لے کر کے آپ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، کلیم ملک کہہ رہے ہیں حضرت ایک سوال تھا، اگر کسی لڑکی نے کسی شخص کے ساتھ زنا کر لیا اور اس لڑکی کیا کہہ رہے ہیں زنا کر لیا اور اس لڑکی نکاح کسی اور کے ساتھ کر لیا اور نکاح کرنے کے 2-3 مہینوں بعد بچہ ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ زنا کرنے والے کے ساتھ نکاح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، حاملہ عورت سے نکاح تو ہو جاتا ہے، اگر کسی کے پیٹ میں حمل ہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، جس نے زنا کیا اس کا بھی اور کسی دوسرے شخص کا بھی، لیکن اگر حاملہ عورت سے نکاح کیا گیا اور حمل کسی اور کا ہے تو پھر ایسی صورت میں جب تک کہ حمل نہ ہو جائے تب تک کہ شوہر کو، یعنی جو ہونے والا شوہر ہے، تو اس کو اس سے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، حمل کسی اور کا ہے، شادی کسی اور سے ہو گئی ہے، تو جس کی شادی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ جب تک کہ یہ حمل نہ ہو جائے، پیدا نہ ہو جائے بچہ، تب تک کہ اس کو اس سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تاکہ معلوم رہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تو حاملہ عورت سے شادی تو ہو جائے گی، البتہ شوہر کو ہم بستری سے رکے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حمل یہ کہہ لیجیے 2-3 مہینے میں یا 4 مہینے میں پیدا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم مدت تو 6 مہینہ ہے، 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو جس سے شادی ہوئی ہے اس کا تو یہ ہوگا نہیں، تو اب اس کا نسب ماں سے ثابت ہوگا، بچے کا نسب ماں سے ثابت ہوگا اگر وہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، شوہر سے نہیں ہوگا۔ ہاں الا یہ کہ وہ شوہر کہ نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے، اگر شوہر یہ دعویٰ کرے کہ ہاں میرا ہی بچہ ہے تو پھر کہیں گے بھائی جب شوہر کہہ رہا ہے میرا بچہ ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا جو ہے خلاف خام میں یوں کہنے کہ نہیں تیرا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ تو اگر شوہر اقرار کرے کہ نہیں میرا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بچہ ہے تو آپ سے نسب ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ سلیمان لمباڑے پوچھ رہے ہیں جی، معاویہ کے معنی ہے بھیڑیے کے۔ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھیڑیا۔ تو اہل عرب میں اصل میں یہ مزاج تھا، چونکہ وہ جنگجو لوگ تھے تو وہ اپنے بچوں کا نام ایسے جانوروں کے نام پہ رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بہادری پیدا آئے، جیسے اسد کے معنی شیر کے ہیں تو تاکہ شیر کی جرت، شیر کی بہادری، نڈر، بے خوف ہو، تو اس طرح کے ناموں سے وہ اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ تو معاویہ کے معنی بھی بھیڑیے کے ہیں، تو چونکہ بھیڑیا بہت طاقتور جانور ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری خصوصیات اس کے بیان کی گئی ہیں، تو بھیڑیا کے نام پہ جو اپنے یعنی یوں کہ جانوروں کے نام پہ جو اس طرح کے جانور ہوا کرتے تھے تو ان کے نام پر ان کا نام رکھا کرتے تھے، تو انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ کا نام بھی معاویہ رکھا گیا جس کے معنی ہے بھیڑیا۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ اس بچے کے اندر آئیں گی جس بچے کا نام ہم معاویہ رکھیں گے، تو اس لیے نام رکھا جا سکتا ہے۔ جی آفیشل نعت اینڈ بیان کہہ رہے ہیں نکاح کے بعد مسجد میں معانقہ کرنا کیسا ہے؟ جی دلہے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلہے کو دعا دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور دونوں میاں بیوی کے درمیان میں خیر و خوبی کے ساتھ میں جمع فرمائے، دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ میں جمع فرمائے، تو اس کو یہ دعا دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں معانقہ کرنا بھی شامل ہے، چونکہ خوشی کا ایک موقع ہے، تو اگر اس خوشی کے موقع پر اس کو معانقہ کر لیا جائے، اس سے گلے مل لیا جائے، دعا دے دی جائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں رسمن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وجہ سے کہ بھئی خوشی کا موقع ہے تو لہذا اس کو دعا دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حافظ دانش کہہ رہے ہیں مفتی صاحب غلط خیالات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جی کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطانی ان خیالات سے وساوس سے حفاظت فرمائے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا آپ کے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں کو کیسے پڑھنا چاہیے جسے عام طور پر مجہول میں سنتا ہوں، جیسے رحمان و رحیم نہیں ہوتا بلکہ وہ رحمان الرحیم ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام تو یہ تو ہے معروف، ہاں رحیم الملک القدوس السلام المومن تو یہ ہو جائے گا مجہول، تو مجہول سے بچنا ہے اور آپ کو معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو معروف پڑھے جائیں گے سب کے سب۔ راحت علی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جی شکریہ جزاک اللہ۔ ایم او کلیم انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب گھڑی کس ہاتھ میں باندھنی چاہیے؟ جی یہ تو اختیاری مسئلہ ہے، گھڑی کسی بھی ہاتھ میں باندھی جا سکتی ہے، آپ دائیں ہاتھ میں بھی باندھ سکتے ہیں، آپ بائیں ہاتھ میں بھی باندھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔
لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے دائیں ہاتھ میں پہنی جائے. بہتر کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے. اور اس کی وجہ یہ نقل فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. اچھی چیزوں میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. اور گھڑی ایک اعتبار سے ہمارے لیے ٹائم دیکھنے کا ذریعہ ہے. اور اگر ساتھ میں ایک عبادت کی نیت کر لی جائے کہ میں ٹائم اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ نماز کے اوقات کا پتہ چل سکے، کون سی نماز کا وقت کب ہوگا، کتنا وقت باقی ہے، کتنا ٹائم باقی ہے. تو اگر نماز کی یہ نیت شامل کر لی جائے جو کہ اچھی نیت ہے، نیک نیت ہے، تو اس کے اندر ثواب بھی شامل ہو جائے گا. تو یہ اس اعتبار سے اچھی نیت شامل کر کے اس کو دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. جی محمد خلیل خان کا سوال ہے، کیا بیوہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے. بیوہ عورتیں جن کے کوئی کمانے کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، نظم نہیں ہے، تو ان کو دوسری شادیاں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا نہ ملے کہ جس کی صرف ایک ہی بیوی ہو تو کسی کی دوسری تیسری بیوی بننے پر بھی ان کو راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کو رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، کھانا خرچے کے لیے کوئی انتظام کرنے والا مل جائے گا. تو بیوائیں ہیں، طلاق یافتہ ہیں، تو ان کو چاہیے دوسری شادیاں کریں تاکہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے، اپنے بھائیوں پہ بوجھ نہ بنے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے اکثر گھروں میں لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یا تو بہن طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہے یا بیوہ بہن بیٹھی ہوئی ہے. اب بہن سمجھتی ہے گھر میرا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بھابھی کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہن سمجھتی ہے میرا گھر ہے، اور بیوی جو بھابھی ہے وہ سمجھتی ہے میرا گھر ہے، میرا شوہر ہے، میرے شوہر کا مال ہے، یہ خامخواہ میں بیٹی کھا رہی ہے. تو اس لیے وہ چاہے طلاق والی عورتیں ہوں اور وہ چاہے بیوائیں عورتیں ہوں، دونوں سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، نہیں تو ایک وقت آئے گا آپ کا بھائی بھی آپ سے بددل ہو جائے گا اور وہ بھی یہ چاہے گا کہ یہاں سے نکل جائے، کسی طریقے سے گھر سے نکل جائے تو مجھے راحت و عافیت ملے. تو اس لیے بہتر ہے آپ کا اصل محافظ، آپ کے اصل دیکھ ریکھ کرنے والا، خرچے اٹھانے والا، خوش دلی کے ساتھ میں آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا آپ کا شوہر ہوگا، بھلے ہی وہ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو. بھائی کو آپ کو کوئی خواہش ہے کہنے کو ڈر لگے گا کیونکہ بیوی کہیں بھابھی ادھر سے تانا نہ دے دے. بھائی بھی ایک بار سوچے گا بیوی کے لیے لے کے آؤں، بچوں کے لیے لے کے آؤں، ماں باپ کے لیے لے کے آؤں، کس بہن کے لیے لے کے آؤں. تو اس لیے آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، وہ چاہے بیوائیں ہوں، وہ چاہے طلاق والی ہوں. معاشرہ کچھ بھی کہے، معاشرہ 2 دن بولے گا پھر خاموش ہو جائے گا. تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے آپ شادیوں سے نہ رکیں، آپ دوسری شادی کریں، طلاق یافتہ بھی بیوائیں بھی. اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اکیلا ہو بلکہ اس کی پہلے سے بیوی ہے تو آپ اسی کی دوسری بیوی بننا منظور کریں. کسی کی 2 بیویاں ہیں تو آپ اس کی تیسری بیوی بننا منظور کریں. تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، کسی کی دوسری بیوی بن جائیں، کسی کی تیسری بیوی بن جائیں. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ آپ کا ایک محافظ ہوگا، رہنے کے لیے آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ اپنی خواہشوں کو اپنے شوہر سے شیئر کر سکتی ہیں، ضروریات زندگی تمام کے تمام آپ کو پوری کی پوری وہاں پر مہیا ہو جائیں گی. تو اس لیے اللہ کے واسطے نہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بنے، نہ اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے، نہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنے، بلکہ دوسری تیسری شادیاں کر کے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں. اور اللہ کرے اگر نیک صالح اولاد پیدا ہو جائے تب تو مزے ہی مزے، پھر تو نور علی نور ہے کہ اولاد کے سہارے پوری زندگی گزر جاتی ہے. اچھا انیس احمد کہہ رہے ہیں کیا غیر مسلم مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگانا اور وہ غیر مسلم سود لیتا دیتا ہے جائز یا ناجائز ہے؟ مکمل تفصیل فرما دیں. بھئی آپ غیر مسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگر ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کوئی مسلمان جس کا سودی کاروبار ہے پوری ٹوٹل کمائی حرام ہے تو ایسے شخص کی بھی مدد لینا مسجد کی تعمیر میں جائز نہیں ہے. جو حرام کماتا ہے، حرام کی کمائی سے مسجد میں اگر ڈونیٹ کرتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، مسجد میں اگر وہ رقم دیتا ہے، مدد کرتا ہے تو اس کی بھی لینی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں اللہ کے گھر میں مال پاک صاف ہونا چاہیے، حرام مال نہیں، حرام مال نہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ حرام مال جیب میں ڈال کر کے حلال گوشت ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حرام مال جیب میں ڈال کر کے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں سے حلال گوشت ملے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں حلال مال ہی لگانا چاہیے. حرام مال تو سارا کا سارا واجب التصدق ہے، سارے کے سارے کو صدقہ کرنا لازم ہے شرعی اعتبار سے. جتنا بھی حرام مال کمایا تو ایک مسلمان کا حرام مال لگانا مسجد میں جائز نہیں ہے. تو ایک غیر مسلم کا حرام مال لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غیر مسلم حرام مال کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے؟ ہاں اگر غیر مسلم کا حلال مال آپ کو پتہ ہے تب بھی علماء یوں کہتے ہیں کہ پھر بھی لگانا مناسب نہیں ہے، پھر بھی اس کا حلال مال مسجد میں لگانا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل کو وہ احسان جتلائے،
کیا کرے؟ احسان جتلائے، رہے تمہاری مسجد میں نے جو ہے ڈونیشن دیا ہے. یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رعایت میں ہم کو ان کے کسی کفریہ شرکی عمل میں شرکت کرنا پڑے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی مسجد میں مدد کی اور وہ کل کو آپ کو انوائٹ کرے کہ ہمارے مندر میں ایک پروگرام میں آپ کو آنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یار اس نے مدد کی تھی تو اس کا دل رکھنے کے لیے میرے کو جانا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی لحاظ میں آپ کو حرام عمل کا ارتکاب کرنا پڑے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی غیر مسلم کی مسجد میں مدد لینا مناسب نہیں ہے، تاکہ وہ احسان نہ جتلائے اور اس کے احسان کے چکر میں ہم کو کل کو کسی حرام عمل میں شرکت نہ کرنی پڑے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں فی سبیل اللہ حلال رقم لگائی جائے، صرف مسلمانوں کی لگائی جائے، تاکہ بعد میں آنے والے اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے. چلیے آگے. ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں فرض نماز پڑھنے جائے اور وضو ٹوٹ جائے اور پھر مسجد میں نکلنے کی جگہ نہ ہو تو وہاں پر سنت بھی پڑھ لی اور وطر بھی پڑھ لی بنا وضو کے ہی. ایک شخص تھا، وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ دیکھیے شک کی بنیاد پر تو صرف وضو نہیں ٹوٹتا. شک کی بنیاد پہ کسی کو شک ہوا ہے ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب آگے نماز کنٹینیو کرنا، نماز پڑھتے رہنا اب جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً نماز توڑ کر کے اس کے لیے ضروری ہے کہ بھلے ہی اس کو نمازیوں کے سامنے سے گزر کے جانا کیوں نہ پڑے، نمازیوں کے سامنے سے گزر کے جائے یا تو صف میں سے باہر نکل جائے اور جا کر کے وضو کرے اور پھر دوبارہ آ کر کے نماز میں شامل ہو. آگے نماز کنٹینیو کرنا پھر سنتیں بھی پڑھنا تو یہ عمل جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کے لیے اس کے ذمہ لازم ہے کہ تمام نمازوں کا ادا کرے، فرضوں کا بھی ادا کرے گا اور وقت ہے تو سنتوں کا بھی ادا کرے گا، وقت ہی وقت کے اندر سنتوں کا بھی ادا کرے گا. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو پھر نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا. ابو سعید انصاری کا سوال ہے مفتی صاحب اگر کوئی بنا وضو کے نماز پڑھ لے، دیکھیں بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے. فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی وضو ہے. نماز کی چابی وضو ہے، تو جب تک کہ چابی نہیں ہوگی تالا بھی نہیں کھلے گا، چابی نہیں ہوگی تو تالا بھی نہیں کھلے گا. تو وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اگر کسی نے اس طریقے سے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے یہ غلط عمل کیا ہے، جان بوجھ کر کے اس نے یہ غلط عمل کیا ہے. تو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور نماز کا اعادہ کرے، نماز کو دوبارہ پڑھے. اچھا کیا کریں؟ ہارون تیاگی ماشاءاللہ بہت خوب، یعنی بہت ہی زبردست اسپیچ. جی شکریہ، جزاک اللہ ہارون بھائی. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں وظیفے میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یا رحمانو پڑھیں گے یا رحمانو؟ نہیں، رحمانو ہی پڑھیں گے، یا رحمانو یا رحیمو، اور یا تو پھر یا رحمان ساکن کر دیں، یا رحیم یا قوی یا جبار. تو اس طریقے سے یا تو ساکن کر دیں یا تو پھر اس پہ جو زبر زیر پیش جو بھی حرکت آئے گی وہی حرکت پڑی جائے گی. آگے چلیے. انیس احمد کہہ رہے ہیں اگر کسی مرد نے اپنی ماں کے سامنے یا اپنی بہن کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی کو ان کے گھر بھیج دو، میری طرف سے طلاق ہے، 2 مرتبہ کہی، پھر بعد میں کہہ رہا ہے میں مانتا نہیں، کیا طلاق ہو گئی؟ جی ہاں، جب اس نے طلاق بول دیا ہے تو پھر اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث جدہن جد و ہزلہن ہزل، کہ جن کو مذاق میں کرے تو بھی ہو جاتی ہے، سیریسلی کرے تو بھی ہو جاتی ہے. جن میں سے کیا ہے؟ طلاق ہے. تو کوئی مذاق میں بولے، سیریسلی بولے، غصے میں بولے، ٹھیک ہے، تو کیسے بھی بولے، اگر طلاق کا لفظ بول دیا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے گی. تو کوئی مانے نہ مانے، لیکن جب اس نے یہ ورڈ بول دیا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر بھی بیوی کے ساتھ میں رہتا ہے تو وہ شرعاً گنہگار ہوگا، شرعاً گنہگار ہوگا اور حرام کرنے والا ہوگا. تو یا تو رجوع کر لے، لیکن اگر وہ طلاق ہی کا انکار کر دے کہ میں طلاق نہیں مانتا تو وہ شرعاً گنہگار ہوگا. ایسے شخص کو چاہیے فوراً توبہ و استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اچھا جی، 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے ہیں تو اور 8 منٹ، بس 15 منٹ تک 1 گھنٹہ 15 منٹ، یعنی 1.25 گھنٹہ انشاءاللہ پروگرام رہے گا. تو 7-8 منٹ اور ہیں
تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے سوال ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نئے احباب نئے سوال نہ کریں ابھی، تو بہت سارے سوال بچے ہوئے ہیں تو میں انہی کے جواب دے دیتا ہوں، باقی لوگوں کے جو سوال ہوگا انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے حل کر لیں گے۔ اچھا، محمد تبریز اشرف قاسمی کہہ رہے کان پھٹے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جی اگر آدھا یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے، آدھا یا اس سے زیادہ اگر کان پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہلکا پھلکا سا چیرا لگا ہوا ہے، بہت تھوڑا سا معمولی سا ہے تو ہو جائے گی، لیکن آدھا یا اس سے زیادہ اگر پھٹا ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ کیا سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں؟ جی یاسین بھائی، اگر وقت کے اندر یعنی ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں ہماری تو عصر سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں سنتوں کو۔ سنتوں کی قضا وقت کے اندر اندر کر سکتے ہیں، جو نماز کا اپنا وقت ہے، ظہر کی ہیں تو ظہر کے اندر اندر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ظہر کا وقت ختم ہو کر کے عصر کا مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اب ظہر کی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ تو سنتوں کی قضا وقت نکلنے کے بعد نہیں ہوتے، وقت کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں والدین اگر بچوں سے جھوٹ بولنے لگائے تو کیا کرے؟ جی والدین کی بات نہیں ماننی چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور حرام ہے، تو اگر ماں باپ کسی حرام عمل کرنے کو کہیں، کسی گناہ والے عمل کرنے کو کہیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو حرام والے عمل میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ جھوٹ بولنے کو بولے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بلکہ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ جی یہ آپ کیا کرا رہے ہیں مجھ سے، خود بھی گنہگار ہو رہے، میرے کو بھی گنہگار کرا رہے، تو ماں باپ کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اچھا، ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہم سوال، مجھے ایک سوچ بہت پریشان کرتی ہے کہ مجھے ایسی سوچ آتی ہے کہ وہ میں نے کیا نہیں ہوتا، ایسی سوچ آتی ہے، گندی اور فضول سوچ آتی ہے، مجھے پکا معلوم ہے کہ میں نے یہ کیا نہیں ہے۔ تو سوچ اگر آتی ہے تو بس اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ دیکھیں بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، شیطان آدمی کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے وسوسوں کا شکار بنا دیتا ہے، وسوسے اس کے ذہن میں ایسے ایسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ اپنا بتاتے رہتے ہیں، ان کے کوئی جاننے والے ہیں تو شاید ان کے مقتدی ہیں یا جو بھی کچھ ہیں، تو وہ ایسے ایسے وسوسے ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوچھ رہے تھے جی میرے ذہن میں یہ وسوسہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ وسوسہ ہے کیا مسئلہ ہے، یہ وسوسہ ہے۔ تو بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسوں کا شکار بنا کر کے آدمی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ یہ سب شیاطینی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی وساوس اور اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں پر دھیان نہ دیا جائے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ اس طرح کے وسوسے آئیں تو پھر آدمی نیت کر لے کہ جب بھی مجھے یہ وسوسہ آئے گا تو میں 100 روپے 500 روپے 1000 روپے صدقہ کروں گا، یا تو میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب بھی یہ گندی سوچ آئے گی، غلط سوچ آئے گی، فضول سوچ آئے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صدقہ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، تو شیطان ثواب کا کام نہیں کرنے دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط خیالات سے، غلط وساوس سے باز آ جائے گا۔ چونکہ آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے نا، تو شیطان نیک کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ذمے لازم کر لیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں صدقہ کروں گا، غریب کو کھانا کھلاؤں گا، تو انشاءاللہ جو یہ وسوسے کی بیماری ہے، غلط خیالات ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ محمد ساجد کہہ رہے ہیں ایک شخص وضو کر رہا ہے اور ابھی ایک پاؤں دھویا تھا تو یہ خارج ہو گئی، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جبکہ ابھی تو اعضائے وضو گیلے ہیں؟ جی ہاں، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا از سر نو، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا از سر نو، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی اعضاء گیلے کیوں نہ ہو، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جی آگے چلیے، عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب بلی مسجد میں گندگی کر دیتی ہے، اسے جان سے مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی جان سے مارنے سے بہتر یہ ہے کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس سے وہ مسجد سے بھاگ جائے، یعنی وہ راستے کہ جن جگہوں سے بلی آتی ہے تو ان راستوں کو بند کر دیا جائے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو بلی آتی ہے تو اس کو بار بار کھدیڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو دھمکا کر کے بھگا دیا جائے، تو جب بار بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ادھر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی اتنی ڈھیٹ ہے، اتنی پریشان کرتی ہے، ماننے سے بھی مانتی نہیں ہے، تو پھر گنجائش ہے، پھر وہ تکلیف دینے والی شکل میں آ جائے گی، تو پھر تکلیف سے بچنے کے لیے گنجائش ہوگی، باقی پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کسی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، نشہ حرام ہے، ایک تو نشہ حرام ہے، اوپر سے آپ طلاق کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈبل ڈبل حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نشہ حرام کیا اور بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ فرمایا گیا نا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، جو اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے؟ اگرچہ حلال ہیں لیکن ناپسند ہے ان میں سے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو نشہ کیا، حرام کیا، اللہ کی ناپسندیدہ چیز طلاق کا ہو گیا، تو بہرحال نشے میں ہو نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ سزا کے طور پر اسے اور طلاق کا حکم دینا چاہیے۔ اگر کسی نے دے دی ہے تو مزید زور دے کر کے کہیں گے طلاق ہو گئی ہے، تاکہ اس کو معلوم پڑے کہ تو نے یہ حرام عمل کیا تھا، تو نے یہ نشہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ تو بدور زجر و توبیخ کے
بطور زجر و توبیخ کے کہا جائے گا کہ ہاں طلاق ہو گئی ہے۔ بہرحال کوئی اگر نشے میں دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، کوئی اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ کوئی بولے ہوش میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، سب ایک طرف بولا طلاق تو ہو گئی، بات ختم۔ اچھا ہو گیا ہے۔ اور کیا ہے، انیس احمد کہہ رہے ہیں اگر کسی کا گھٹنے پر سے تھوڑا سا پاجامہ پھٹ رہا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر 3 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا ہے، اتنا ٹھیک ہے، 3 انگلیوں کے بقدر اگر کسی کا پھٹ جائے، یوں کہہ لیجیے چوتھائی حصہ جس کو کہا گیا ہے، تو اگر چوتھائی حصہ سطر دکھ جاتا ہے، گھٹنے سے لے کر کے ران تک کا یہ پورا ایک حصہ کہلاتا ہے، گھٹنے سے لے کر کے ران تک کا پورا حصہ یہ ایک حصہ کہلاتا ہے۔ تو اگر اس کا چوتھائی حصہ دکھ جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ آگے چلیے، کیا ہے، عاطف اسلم کہہ رہے ہیں عشاء کے فرض نماز ادا کرتے وقت اگر تیسری رکعت میں سورہ غلطی سے پڑھ جاتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ عشاء کے فرضوں میں آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسری صورت بھی ملا لے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کی نماز ہو جائے گی۔ جی محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں تو کیا وہ دونوں نکاح میں ہیں یا نہیں؟ اگر اس کے طلاق کی نیت سے اگر یہ الفاظ کہیں اس نے کہ تیرا میرا رشتہ نہیں ہے، یا تو اس جو وہ علاقہ ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں، اس ایریے میں یہ الفاظ طلاق کے لیے ہی بولے جاتے ہیں، تب طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کے لیے نہیں بولے جاتے تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے الفاظ کیوں بولے؟ تمہارا میرا رشتہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، بیوی کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے الفاظ کنائی الفاظ کہلاتے ہیں۔ کنائی الفاظ کا ضابطہ یہ ہے طلاق کی نیت ہو تو ہو جاتی ہے، طلاق کی نیت نہیں ہوتی تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں ابو سید انصاری؟ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، دل ہلکا کر دیا آپ نے جواب دے کے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین، شکریہ، جزاک اللہ۔ یاسین کہہ رہے ہیں 4 رکعت سنت نماز کا طریقہ؟ جی بڑا آسان ہے، دیکھیں فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، یہ واجب ہے۔ سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، اور یہ ملانا واجب ہے، کسی بھی رکعت میں چھوڑ دیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، باقی فرضوں کا بھی وہی طریقہ ہے پڑھنے کا، سنت کا بھی وہی طریقہ ہے، بس یہ فرق ہے کہ فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ میں سورت ملانا واجب ہے، اور سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملانا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اجازت دیجیے مجھے، جی اور حضرات سے گزارش ہے کہ اور حضرات سوال نہ کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں محمد حافظ؟ کہہ رہے ہیں فجر کی نماز دیر سے شروع کی، ختم ہونے تک مکروہ وقت شروع ہوا گیا تو؟ دیکھیں اگر نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل گیا، سلام پھیرنے سے پہلے اگر سورج نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی فجر کی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر سورج نکلنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو پھر نماز ہو جائے گی، چونکہ جب تک کہ سورج نہیں نکلا ہے وقت کامل و مکمل ہے، اور اگر سورج نکل چکا ہے تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے نماز شروع کی تھی کامل وقت میں، ختم کر رہے ہیں ناقص وقت میں، تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر پڑھتے پڑھتے سورج نکل آئے تو نماز نہیں ہوگی، فجر کی بات کر رہا ہوں۔ محمد سعد اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو سعید انصاری، مفتی صاحب شیطان کی چال کو کیسے سمجھیں؟ شیطان کی چال، دیکھیں اگر شیطان گناہ کرا رہا ہے، حرام کرا رہا ہے، رشتے توڑوا رہا ہے، تعلقات کو ختم کروا رہا ہے، کسی کا برا چاہنے کا من کر رہا ہے، کسی کو ستانے کا من کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی چال ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ گناہ کروانا، غلط کام کروانا، اللہ کی نافرمانی کروانا، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ تو اگر آپ سے ان گناہوں کا صدور ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی چال ہے، اور اگر آپ نیک کاموں میں ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کے اوپر شکر ادا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا ہے، انیس احمد کیا کریں اگر جمعے کی نماز میں امام سے واجب چھوٹ جائے تو بغیر سجدہ سہو کے اگر امام سلام پھیر دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بڑے مجمع جیسے کہ جمعے کے وقت پہ ہوتے ہیں، عیدین وغیرہ کے وقت پہ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے اور امام سجدہ سہو نہ کرے تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سجدہ سہو کرے گا تو لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے مجمع کے وقت میں جیسے جمعہ عیدین ہے تو سجدہ سہو کے بنا بھی اگر کوئی واجب چھوٹ جائے علماء نے اجازت دی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ حوالے کے لیے کتاب المسائل، حوالے کے لیے
کتاب المسائل آپ دیکھ لیجئے جلد نمبر 1۔ اچھا آگے چلیے، ماما فجر قزاق نماز کیسے پڑھیں؟ ماما فجر قزق نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے سعد اللہ بھائی، آپ کا جو بھی سوال ہے انشاءاللہ وہ آپ کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا، اگلے جو ہے میں انشاءاللہ کمنٹ دے کر کے آپ کا جواب دے دوں گا۔ 11 بج گئے ہیں، ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ چلیے اجازت دیجیے، جو ہے کھانے پینے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ سب حضرات کے حق میں دعا کریں، سب لوگ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، جو جہاں بھی ہو اللہ سب کی تمنائیں مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پوری فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔